تحریک انصاف کے سابق سربراہ نے الیکشن کے روز 8 فروری کو پلان سی کا اعلان کیا ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ وہ مزید ایک 9 مئی برپا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں کہ اس مرتبہ ہدف کون ہوگا۔ تاہم بعض مبصرین کا دعویٰ ہے کہ اپنی واضح شکست کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف نے انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے، جس کے تحت انتخابات سے ایک روز قبل تحریک انصاف الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دے گی۔ مبصرین کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان نے پابند سلاسل ہونے کے باوجود 2 روز میں اوپر تلے 2 ایسے اشارے دیے ہیں جن کے تشویش اندیز ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کے خلاف زیر سماعت مقدمات کی پیشی کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے سابق سربراہ نے الیکشن کمیشن کے ان فاضل ارکان کو دھمکیاں دی تھیں جو کمیشن کی توہین کے مقدمے کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ارکان ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے جسٹس رہے ہیں۔ اس موقع پر عدالتی عملہ کے ارکان اور فریقین کے وکلاء ان کے لب و لہجے کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ دھمکی دی تھی کہ وہ ان کے خلاف آئین کی دفعہ 6 کے تحت حکومت میں آنے کے بعد کارروائی کریں گے، بلکہ کہا تھا کہ وہ انہیں پہچانتے ہیں اور ان کی شکلوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران کو بخوبی علم ہے کہ آئین کی دفعہ 6 کی خلاف ورزی کا اطلاق کم از کم ایسے معاملات میں نہیں ہوتا جس میں انہیں مقدمے کا سامنا ہے، کیونکہ اس کا تعلق کسی آئین شکنی سے نہیں ہے۔ سنگین مقدمات میں قید ملزم جو سزا یافتہ بھی ہو چہروں کی پہچان کا جب حوالہ دیتا ہے تو اس میں یہ کھلی دھمکی موجود ہوتی ہے کہ وہ انہیں گزن پہنچائے گا جو جسمانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے محض 2 روز کے وقفے کے بعد تحریک انصاف کے سابق سربراہ نے انتباہ کیا کہ اس کے مخالفین کا برا حشر ہونے والا ہے، جس سے وہ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ یہ بات اس وقت کی گئی جب تحریک انصاف کے بارے میں ان کارروائیوں کا ذکر ہو رہا تھا جو اس کے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات میں جعل سازی کے ضمن میں ہو رہی تھی۔ ان دھمکیوں کا تعلق تازہ ترین دھمکی سے جوڑا جائے جس میں پلان سی کی بات کی گئی ہے تو یہ خوفناک منظر سامنے آتا ہے کہ گزشتہ 9 مئی کو انہوں نے زیر حراست ہونے کے باوجود ایسی ہی دھمکیاں دی تھیں، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہیں آگ لگائی گئی اور لوٹا گیا، دفاعی اثاثوں کو نظر آتش کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا گیا۔ مبصرین نے اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ پلان سی، جس کا تعلق 8 فروری سے بتایا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کے دن کے لیے اس خفیہ منصوبے کو بنایا گیا ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ وہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جس کی اطلاعات خفیہ اداروں کے پاس پہلے سے موجود ہیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر دھاوا بول سکتے ہیں اور الیکشن میٹیریل کو نقصان پہنچانے اور اس کی لوٹ مار کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس کارروائی کے بارے میں پیش بندی کے طور پر ان کی جماعت کے رہنماؤں نے زور و شور سے کہنا شروع کر رکھا ہے کہ عمران اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ انتظامیہ کو پلان سی کی منصوبہ بندی کے بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں اسے غیر مؤثر بنانے کے لیے انسدادی اقدامات آئندہ ہفتے کیے جائیں گے، جن کا سلسلہ انتخابات کی تکمیل تک جاری رہے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ پلان سی انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کا منصوبہ ہے، جس سے 9 مئی جیسی نئی واردات کے ذریعے وسیع پیمانے کی توڑ پھوڑ اور لوٹ مار سے انجام دیے جانے کا خدشہ ہے۔ حکومتی اہلکاروں نے اس بارے معلومات یکجا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تحریک انصاف انتخابات سے محض 1 روز پہلے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر کے اپنی کارروائیوں کی راہ ہموار کرے گی، اگرچہ پی ٹی آئی رہنما لگاتار بائیکاٹ نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کی سامنے آنے والی منصوبہ بندی کے مطابق پولنگ ڈے پر سپہر 4 بجے کے قریب جب پی ٹی آئی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی شکست یقینی ہے تو ملک بھر، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن پر ٹولیوں کی شکل میں احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہی احتجاج بعد میں پرتشدد فساد میں تبدیل ہوگا۔ اس معاملے سے آگاہ ذرائع کے بقول پی ٹی آئی کو خود بھی ادراک ہے کہ وہ اپنی جس 70% مقبولیت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے یہ محض سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ گراؤنڈ پر صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ چنانچہ اس شکست کے پیش نظر پولنگ ڈے پر احتجاج کی آڑ میں فساد کا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے، جس کی منظوری جیل میں قید عمران خان نے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ احتجاج میں خواتین کی تعداد کو زیادہ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہر عمر کی خواتین کارکنان کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جبکہ واٹس ایپ گروپوں میں اس حوالے سے پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوں تاکہ پولیس کے ایکشن میں آنے کی صورت میں مظلومیت کا کارڈ مؤثر طور پر کھیلا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پوری طرح متحرک ہوگی
ताकि मौका पर मोबाइल फोन के जरिए बनाई जाने वाली वीडियोस को फौरी इंटरनेट पर अपलोड किया जाए और मजलूमियत और धांधली के प्रोपेगेंडे को दुनिया भर में फैलाया जा सके। पीटीआई कोर कमेटी को इस प्लान पर अमल दरामद का टास्क दिया गया है। जराये के मुताबिक ये भी खारिज इम्कान नहीं कि पोलिंग डे पर 9 मई जैसा एक और एडवेंचर करने की कोशिश की जाए। पीटीआई हलकों में ऐसी कार्रवाई के इशारे भी मिल रहे हैं। इसमें पीटीआई की सपोर्ट बेस्ड खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में होगी। जराये के बकौल इमरान खान की जानिब से तसलसल के साथ सकूत ढाका और खुद को बार बार शेख मुजीब से तशबीह देना इसी सिलसिले की कड़ी है। पोलिंग डे और इसके बाद इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करके इसी बयानिया पर फसाद की तैयारी की जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।